بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو قصہ کہانی، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو، آج کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور واقعے کا بیان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بنی اسرائیل کی قوم میں 3 اشخاص ایسے تھے جن میں ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ رب تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے سب سے پہلے کوڑی سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ چیز کون سی پسند ہے؟ کوڑی نے کہا، خوبصورت جلد اور حسین رنگ۔ یہ سن کر فرشتے نے کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کا کوڑ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے دریافت کیا، تجھے کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ لہٰذا رب کائنات کی قدرت سے اس کو حاملہ اونٹنیاں دے دی گئیں۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے بتایا، خوبصورت بال۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنجا پن دور ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے بتایا، گائیں۔ چنانچہ رب تعالیٰ کی شان ربوبیت سے اسے حاملہ گائیں دے دی گئیں۔ بعد ازاں وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، رب رحمان و رحیم میری بینائی لوٹا دے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو رب علیم و بصیر نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے اس سے دریافت کیا، تجھے کس قسم کا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا، بکریاں۔ چنانچہ اسے زیادہ بچہ دینے والی بکریاں دے دی گئیں۔ خدائے بے نیاز نے ان تینوں کے مال میں اس قدر برکت دی کہ ان سے اونٹ، گایوں اور بکریوں کے ریوڑ سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے۔ اب وہی فرشتہ ایک کوڑی کی شکل میں پہلے والے کوڑی کے پاس گیا اور کہا، خدا تعالیٰ نے تجھے رنگ و روپ اور بے حد حساب و مال عطا کیا ہے، تو مجھے خدا کے نام پر ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اس کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ کوڑی نے اسے اونٹ دینے سے صاف انکار کر دیا تو فرشتے نے کہا، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی کوڑی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، اور تو مفلس و تنگ دست تھا۔ رب تعالیٰ نے تجھے کوڑ سے نجات بھی دی اور ڈھیروں مال بھی دیا۔ کوڑی کہنے لگا، یہ مال تو مجھے خاندانی ورثے میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے رب تعالیٰ کے نام پر ایک گائے طلب کی اور اس کو پچھلا زمانہ یاد دلایا، مگر وہ صاف مکر گیا۔ آخر میں فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور رب قدیر کا واسطہ دے کر ایک بکری کا سوال کیا اور اسے سابقہ دور یاد دلایا، تو اس نے فوراً کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدائے بزرگ و برتر نے مجھے دوبارہ بینائی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ میں نادار تھا، رب کائنات نے مجھے مال عطا فرمایا۔ تو نے چونکہ اس ذات باری تعالیٰ کے نام پر سوال کیا ہے کہ جس کا سب کچھ دیا ہوا ہے، اس لیے ایک بکری تو کیا، جس قدر تجھے چاہیے لے جا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اس کے بعد سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کا اختتام کرتے ہوئے فرمایا کہ اس فرشتے نے اس سابقہ اندھے سے کہا،
تو اپنا مال اپنے پاس رکھ۔ دراصل تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا جس میں تو کامیاب رہا اور رب الرحمن الرحیم تجھ سے راضی ہوا جبکہ تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ سچ ہے کہ رب ذوالجلال مال و دولت اور صحت و عزت عنایت فرما کر بھی امتحان لے سکتا ہے اور چھین کر بھی، اس لیے ہر لحاظ ہمارے قول و فعل سے الحمدللہ رب العالمین کے علاوہ کچھ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔